اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ۔ ہماری گفتگو آگے ساجد ثمن کے حوالے سے بیع کی 4 قسمیں ہم نے بتائیں۔ بیع نقد، جس میں سامان ابھی دیا جائے گا اور قیمت بھی ابھی، یعنی دونوں ابھی ہیں، ان میں کوئی لیٹ نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں بیع نقد۔ دوسری صورت یہ تھی کہ سامان لے جاؤ، پیسے بعد میں دینا، یہ ہے نصیعہ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ سامان بھی بعد میں دیں گے، پیسے بھی بعد میں، تو اس کو کہتے ہیں بیع الکالئ بالکالئ، جو کہ باطل ہے۔ چوتھی صورت یہ تھی کہ پیسے ابھی لے جاؤ، سامان بعد میں دے دینا، اس کو معاملے سلف کہتے تھے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جائز ہے۔ تو بیع نقد کی تو زیادہ کوئی لمبی چوڑی بحث ہی نہیں تھی۔ بیع نصیحہ کی کچھ بحث لمبی چوڑی ہے، آج بھی ہم بیع نصیحہ میں ہی پوری گفتگو کریں گے۔ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں، رشید صاحب کتاب کیوں کھلائے بھائی؟ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں، ایک مرتبہ یہ کہ اس کی پوری قیمت ادھار ہے، بھائی یہ چیز لے جاؤ، 6 مہینے بعد 1 سال بعد مجھے قیمت دے دینا۔ آج کی صورت میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے جو ہے نا وہ آدھے پیسے مجھے آپ ابھی دیں گے اور آدھے بعد میں دیں گے۔ 1 لاکھ کی چیز ہے، 50,000 آپ مجھے دیں گے ابھی اور 50 بعد میں، تو کہتے ہیں جو ابھی دے رہا ہے وہ تو مل جائیں گے، جو 50 بعد والے اس کی پھر مدت آپ کو معین کرنی ہوگی کہ ہر مہینے کے لحاظ سے قسط دینی ہے، یا پورے 6 مہینے کے بعد 50,000 دینا ہے، یا ہر ہفتے دینا ہے۔ جو بھی دینے کا شیڈول ہے وہ آپ کو معین کرنا ہوگا۔ بات واضح ہوگی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی 2 چیز ملا کر بیچتے ہیں، یعنی ایک موبائل بیچتے ہیں اور ایک کتاب بیچتے ہیں ایک ہی عقد میں، ٹھیک، تو اس میں کر سکتے ہیں کہ آدھی قیمت ابھی لے لیں، آدھی بعد میں، کہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر دونوں کی الگ الگ قیمت کرتے ہیں کہ بھائی کتاب کی قیمت 100 روپیہ، موبائل کی قیمت 10,000، اور آپ کہیں گے کتاب کی قیمت مجھے ابھی دے دو، موبائل کی بعد میں دینا، تو بھی ہو سکتا ہے، لیکن مدت جو ہے کیا ہے وہ منضبط ہونی چاہیے، مدت میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر ایک اور مسئلہ ہے جس کو کچھ مولوی صاحبان غلط سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے ایک چیز ادھار پہ خریدی، میں نے آپ سے ایک چیز ادھار پہ خریدی ہے، کیا وہی چیز پھر آپ مجھ سے خرید سکتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو قیمت ادا نہیں کی، میں نے آپ کو کہا کہ یہ گائے، یہ موبائل آپ مجھے دے دیں، پیسے 6 مہینے کے بعد دوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب موبائل میں نے لے لی، ٹھیک، آپ نے اپنے کاپی میں لکھ لیا کہ رحمانی کی طرف 6 مہینے کے بعد اتنے پیسے ہوں گے میرے، تو پھر آپ کہتے ہیں کیا یہ بیچو گے؟ میں کہتا ہوں ہاں، تو پھر آپ خرید سکتے ہیں، بالکل خرید سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے جیسے وہ بیچی چیز وہ میری ملکیت ہو گئی، اب میری مرضی ہے کہ میں آپ کو بیچوں کسی اور کو بیچوں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا، یہ نصیحہ میں تو ہوتا ہے، کیا سلف میں بھی ایسے ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو پیسے ابھی دے دیے، آپ سے گندم کے 10 من لے لیے، لیکن گندم آپ کب مجھے دیں گے؟ 3 مہینے بعد مثلا۔ اب وہی بائع آپ کو کہتا ہے کہ یہ جو آپ گندم مجھ سے خرید رہے ہیں، شرط ہے کہ آپ یہ مجھے ہی بیچیں گے، کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر اس گندم کا وہ وقت آ گیا پھر تو 100% بیچنا جائز ہے، کیونکہ وقت آ گیا تو گندم آپ کی ہوگی، لیکن وقت آنے سے پہلے بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ شہید ثانی فرماتے ہیں بیچ سکتے ہیں۔ کسی ایک مولوی صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ نہیں بیچ سکتے، کیوں؟ کہا کہ اس میں دور لازم آتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے جو مجھے بیچی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ گویا کہ میری ملکیت ہونی چاہیے، اور میری ملکیت اس وقت ہوگی جب میں اس شرط پر عمل کروں، یعنی یہ میں آپ کو دوں، بس میری ملکیت کا ہونا متوقف ہے آپ کی ملکیت پر، اور میں وہ چیز تب بیچ سکتا ہوں جب میری ملکیت ہو، تو گویا کہ پہلی بیع دوسری بیع پہ متوقف ہے، دوسری بیع پہلی بیع پر متوقف ہے، اور یہ دور ہے، اور دور کو جو ہے کیا ہے وہ باطل سمجھتے ہیں۔ بات واضح ہوگی؟ شہید ثانی کاظم فرما دیے کوئی دور نہیں ہے، کیونکہ بائع کا یہ مطالبہ کرنا کہ پھر مجھے بیچنا،
یعنی گویا کہ بائع بھی اعتراف کر رہا ہے کہ یہ چیز اب میری ملکیت نہیں، یہ اب آپ کی ملکیت ہے، ٹھیک؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ مشتری کی ملکیت متوقف ہے بیع اول پر، ٹھیک ہے؟ اور اب یہ جو بائع کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے بیچنا، ٹھیک ہے، یہ ایک شرط ہے جو اس عقد کو لازم کرتی ہے، نقل ملک کے لیے یہ جو ہے کہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اور بھی تو شرط کرتے ہیں نا کہ بھائی میں آپ کو یہ چیز دے رہا ہوں اس شرط کے ساتھ، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہ دور لازم آئے گا، یعنی یہ بیع صحیح ہوگی، اگر شرط پر عمل نہیں کیا تو پھر ہمیں اس معاملے کے توڑنے کا حق ہے۔ خیر، مزید اس کی وضاحت ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس سے اگلا بحث یا اگلی بحث یہ ہے کہ جو بیع نصیعہ تھی، یعنی جس میں سامان دیا گیا تھا اور قیمت بعد میں ادا کرنی تھی، ٹائم ہو گیا اگر ساجد، مشتری آیا آپ کے پاس کہ یہ آپ اپنی سامان لے لیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں لیتا ہوں، اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر حاکم شرع موجود ہے تو مشتری جائے گا حاکم شرع کے پاس کہ وقت ہو گیا ہے، پھر بھی مجھ سے جو ہے کیا ہے وہ بائع صاحب پیسے نہیں لے رہا ہے، تو حاکم اس کو مجبور کرے گا کہ پیسے لو۔ لیکن اگر حاکم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں پھر یہی ثمن آگے مشتری کے ہاتھ میں امانت رہے گی۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل چوری ہو گئی اور مشتری نے کوئی کوتاہی نہیں کی تھی اس کے سنبھالنے، تو مشتری ضامن نہیں ہے، یعنی پھر وہ ڈبل پیسے ادا نہیں کرے گا۔ لیکن مشتری کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیمت معین کر کے کسی سائیڈ میں رکھ دے، الگ کر دے، اور پھر خود مشتری بھی اس میں تصرف نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں کہ آج ضرورت پڑ گئی اٹھا کے میں استعمال کر لوں، بھئی یہ امانت ہے، آپ کو امانت میں تصرف کا حق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس ثمن کا کوئی فائدہ ہوا ہے، فرض کریں ثمن میں ضروری نہیں کہ ہر وقت پیسے ہوں، ٹھیک ہے، ثمن میں فرض کریں آپ نے کوئی بکری دی تھی، بکری نے بچے دیے، وہ بچے کس کے ہوں گے؟ وہ بھی بائع کے ہوں گے، مشتری کے نہیں ہوں گے۔ وکیل ایک اور کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بائع کے نہیں ہوں گے، یہ مشتری صاحب کے ہوں گے، البتہ بائع کے لیے یہ ضامن ہوگا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ مشتری سے پیسے نہیں لیتا، یہ تو مشتری کا فائدہ ہے کہ بھائی ان پیسوں سے جا کے کاروبار وغیرہ کرے۔ دیکھیں جس طریقے سے آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، لوٹ مار ہے، ٹھیک ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ آگا کی جیب بھری ہوئی، وہ پسٹل والے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیب خالی کرو، گھر میں آ جاتے ہیں کہ جو جو سامان پڑا ہے ہمیں دے دو، تو مشتری بیچارہ چاہتا ہے کہ اپنا قرضہ اتار کر جان چھڑائے، یا اس قسم کے اور بہت ساری اغراض ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر قیمت کے ادا کرنے کا وقت نہیں پہنچا اور مشتری بائع کے پاس قیمت لے آیا ہے، تو بائع کے لیے قبول کرنا ضروری نہیں، کیونکہ ممکن ہے بائع بھی ڈرتا ہو کہ میرے پاس پیسے آئیں گے اور ڈاکو لے جائیں گے، اور ابھی وقت بھی داخل نہیں ہوا ہے۔ تو مزید پھر عبارت میں چھوٹی موٹی باتیں خوب جناب۔ وَلَوْ أَجَّلَّ الْبَعْضَ، یہاں سے پڑھنے بیٹا، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ مبیع میں اجل کا مطلب کیا ہے؟ ادھار کرتا ہے، عین کے ساتھ ہوتا تو اگر ساجد اس کا ترجمہ ہوتا کہ ابھی ابھی، حمزہ کے ساتھ ہے یعنی مدت دار۔ بعض معین کا حصہ کہتے ہیں قیمت کا بعد میں دے دینا، من الثمن جو ہے کہ بعض کو واضح کر رہا ہے۔ وَأَطْلَقَ الْبَاقِي، آگا کہتے ہیں کہ آدھا تو مجھے 1 مہینے بعد دینا، باقی دوسرے آدھا کے بارے میں وہ مطلق ہے۔ مطلق کا مطلب یہ ہے، یہ بھی نہیں کہتا کہ ابھی دو، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ 1 مہینے بعد دینا۔ او جعلہ حالا، یا کہتا نہیں بھائی مجھے ابھی ابھی دے دو، صح، تو یہ معاملہ صحیح ہے، للانضباط، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے کیا ہے، معاملہ بالکل منضبط ہے کہ کتنے ابھی دینے ہیں اور کتنے ادھار ہیں، اس میں کوئی جو ہے کیا ہے جی معین ہے، اس میں کوئی مجہول چیز نہیں ہے۔ وَمِثْلُهُ، مثلہ کی ضمیر جائے گی اس اوپر والی شک کی طرف کہ بعد آپ نے معجل کیے، بعد حال اسی کی طرح ہے۔ ما لو باءہو، بیٹا باء کا فاعل بائع، ہو کی ضمیر جائے گی مشتری کی طرف، بائع مشتری کو بیچتا ہے، سلعتین، 2 چیزیں۔ خوب، پینسل کہاں ہے؟
دو چیزیں بیچتا ہے فی عقد، ایک ہی عقد میں، آگا ذوالفقار، ثمن احداہما نقد والاخری نصیحۃ، لیکن ان میں سے کہتا ہے کہ ایک چیز کی ثمن مجھے ابھی دے دو اور ایک چیز کی ثمن تم بعد میں دے دینا، تو یہ بھی صحیح ہے۔ وَقَذَا، اور اسی طریقے سے یہ معاملہ صحیح ہے، لو جعلہ او بعضہ نجوما معلومتا، جعلہ یعنی ثمن کو قرار دیتا ہے، او بعضہ یا بعض ثمن کو قرار دیتا ہے، نجوما معلومتا میں 4 مہینے 6 مہینے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بیٹا نجوم کو جو ہے کیا ہے، ہم وہ وقت لیں گے کہ جس میں ادا کرنا ہے قرض، ٹھیک ہے۔ تو مہینہ بھی سمجھانے کے لیے کہنا چاہے تو کہہ سکتے، اگرچہ نجوم کی معنی مہینہ نہیں ہے، قسطیں ہے، اقساط پہ دیتا ہے۔ وَلَوْ اشْتَرَاهُ الْبَائِعُ، اشتراہ کی ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ مبیع کی طرف، ٹھیک ہے۔ اگر بائع اس مبیع کو خریدتا ہے، فی حالت کون بیعہ الاول نصیحتاً، در حالی کہ اس بائع کی پہلی بیع بیٹا کیا تھی؟ نصیحہ، یعنی آپ نے جو چیز مجھے ادھار پہ کاظم بیچی تھی، اب اسی چیز کو مجھ سے خرید رہے ہیں، تو پہلے آپ بائع تھے، میں مشتری، اب اسی چیز کا پھر میں بائع ہو جاتا ہوں اور آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ مشتری۔ صح البیع الثانی، تو یہ دوسری بیع کیا ہے آگا؟ صحیح ہے۔ قبل الاجل و بعدہ، چاہے اس مدت سے پہلے میں بیچ دوں، مارچ میں مثلا مجھے گندم ملنی تھی، میں وہ گندم ابھی دسمبر میں بیچ دیتا ہوں تو بھی بیچ سکتا ہوں، یا مارچ کے بعد، مارچ کے بعد کون سا مہینہ ہوگا شروع بھائی؟ اپریل، اپریل میں بھی بیچنا چاہوں تو بیچ سکتا ہوں۔ بجنس ثمن وغیرہ ہی، جس ثمن کی جنس میں میں نے خریدا تھا، میں نے دینار میں خریدا تھا آپ سے، تو آپ کو بھی دینار میں بیچ سکتا ہوں، یا میں نے بیٹا آپ سے دینار میں خریدا تھا، آپ کو درہم میں بیچتا ہوں تو بھی بیچ سکتے ہیں۔ بزیادت عن ثمن الاول و نقصان عنہ، پہلی ثمن سے زیادہ میں بھی بیچ سکتا ہوں، کم میں بھی۔ میں نے آپ سے 10 دینار کی خریدی تھی، 12 دینار کی بیچتا ہوں، یا میں نے آپ سے 10 دینار کی خریدی تھی، آپ کو 8 دینار میں بیچتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ، پھر معنی کے بعد کوئی لفظ ہے آپ کے پاس؟ ذالک ہے یا کچھ اور ہے؟ ہاں، احسنتم، لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، ان تمام صورتوں میں بیٹا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی وقت سے پہلے بیچیں، وقت کے بعد بیچیں، زیادہ میں بیچیں، کم میں بیچیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مع عموم الادلۃ علی جوازہ، ادلہ سے مراد ہے ادلہ بیع، کہتے ہیں ادلہ بیع جو ہے وہ عمومیت رکھتے ہیں کہ بھائی یہ چیز جو آپ نے خریدی ہے آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، چاہے آپ کے گھر میں موجود ہو چاہے گھر میں موجود نہ ہو۔ کاظم، میں ابھی کراچی بیٹھا ہوں، ایران میں ایک چیز میری موجود ہے، ابھی میں آپ کو بیچ سکتا ہوں کہ بھائی ایران والی چیز میں نے آپ کو بیچی، جبکہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نسیہ والی چیز بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں بیچ سکتا ہوں۔ وکیل لا یجوز بیعہ، بھائی یہ قول قیل کہتے ہیں جائز نہیں ہے اس مبیع کو بیچنا، بعد حلول ہی، جبکہ اس کا وقت بھی آ جائے، آگے ذوالفقار، بزیادت عن ثمن الاول، پہلی ثمن سے زیادہ۔ اگر آپ نے 10 دینار میں یہ چیز خریدی تھی تو اس کو 12 دینار میں نہیں بیچ سکتے۔ یہ کیوں بھائی؟ یہ اس کو سود میں لے جاتے ہیں کہ 10 والی چیز کے آپ 12 لے رہے ہیں تو یہ سود ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کھاتے میں لے جاتے ہیں۔ اور نقصان عنہ، یا اس سے کم پر 8 دینار میں بھی نہیں بیچ سکتے ہیں۔ ما اتفاقہما فی الجنس، البتہ ایک شرط ہے کہ جب دونوں معاملے میں ثمن کی جنس ایک ہو، یعنی جو پہلی بیع ہوئی تھی وہ بھی دینار میں ہوئی تھی اور یہ دوسری بیع بھی آپ کس میں کر رہے ہیں؟ دینار میں کر رہے ہیں۔ استناداً الی روایت کاثرۃ سند و دلالت، انہوں نے حوالہ دیا ہے ایک ایسی روایت کا بیٹا جو دلالت کے لحاظ سے، یعنی اگر اس کے آپ دیکھیں معنی کو، وہ بھی اتنی دلالت نہیں کرتی، اور اس کی سند بھی جو ہے کیا ہے وہ مضبوط نہیں ہے، اس کا کوئی راوی جو ہے مثلا ضعیف ہے یا مجہول ہے۔ اللہ، اب انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ نے نسیہ میں
خریدا ہے اس کو اسی بائع کو بیچ سکتے ہیں. اب اس سے ایک مورد کو استثناء کرتے ہیں، ان یشترط فی بیع الاول یا ان یشترط. یشترط پڑھیں گے تو اس کا فاعل ہوگا بائع. بائع شرط کرتا ہے فی بیعہ الاول، اپنی پہلی بیع میں، ذالک، اس بات کی. بھائی کون سی بات کی؟ کہ تم یہ چیز پھر مجھے بیچو گے، جو مجھ سے خرید رہے ہو عبد القادر وہی مجھے بیچو گے. فیبطل البیع الاول، پھر پہلی بیع کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. کاظم صاحب توجہ دھریے، ٹھیک ہے. سواء کان حالا ام مؤجلا، بیٹا کان میں ضمیر ہے وہ جائے گی بیع اول کی طرف، چاہے بیع اول جو ہے کیا نقد ہو، چاہے بیع اول جو ہے کیا نسیہ ہو. یعنی آپ ابھی مجھ سے یہ موبائل خرید رہے ہیں، پیسے بھی مجھے ابھی دے رہے ہیں، لیکن میں شرط کرتا ہوں کہ مجھ سے خرید کے پھر آپ مجھے ہی بیچو گے. تو کہتے ہیں یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ آگے چل کے ثابت کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ کسی نے کہا کہ باطل ہے. وَسَوَاءٌ شَرَطَ بَيْعَهُ مِنَ الْبَائِعِ بَعْدَ الْأَجَلِ أَمْ قَبْلَهُ. اور کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ جو ہے کیا اگر شرط لگائے کہ اجل سے پہلے بیچو گے یا اجل کے بعد بیچو گے. علل مشہور، یہ نظریہ شہید ثانی کا نہیں آگا، یہ مشہور کا نظریہ ہے، مشہور کا نظریہ ہے. وہ مستندہ، مستندہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یا تو مشہور کی طرف پلٹیں یا قول مشہور. یہ جو مشہور کا قول، اس کی دلیل غیر واضح، ہمارے پاس بھائی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. بھائی جب ایک چیز میں نے خرید لی تو اس کے بیچنے میں میں آزاد ہوں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے؟ فقد علل، کہتے ہیں کہ مشہور کے پاس دلیل تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، البتہ یہ علت بیان کی گئی ہے بے استلزام ہی الدورہ. کہتے ہیں کہ بھائی اگر اس طریقے سے آپ شرط کریں گے تو یہاں پر دور لازم آئے گا. کیوں؟ لأن بیعہ لہو، اس لیے کہ مشتری کا بیچنا لہو، اس بائع کو، یعنی مشتری جو دوسری بیع کر رہا ہے وہی چیز بائع کو بیچ رہا ہے. یتوقف علی ملکیتہ لہ، یہ متوقف ہے کہ مشتری مالک ہو اس چیز کا. پھر مشتری کا مالک ہونا متوقف ہے علی بیعہ، اس کے بیچنے پر. تو گویا کہ پہلی بیع دوسری بیع پہ متوقف ہے، دوسری بیع پہلی بیع پہ متوقف ہے، اور یہ دور ہے. وفی ہے، بھائی کون کہتا ہے دور ہے؟ یہ غلط ہے. آگا جان کہتے ہیں ان المتوقف علی حصول شرط، بتحقیق وہ چیز جو متوقف ہے حصول شرط پر. حصول شرط سے مراد کیا ہے؟ بیع ثانی، یعنی یہ جو مشتری پھر بیع کو بیچے گا، وہ لزوم البیع، وہ یہ ہے کہ پہلی بیع لازم ہو تو یہ بیچ سکتا ہے. لا انتقال الی ملک، بیٹا توجہ، مشتری کے مالک ہونے پر متوقف نہیں ہے. جیسے ہی عقد ہوا تو مشتری مالک ہو گیا، ٹھیک. اب اگر مشتری اس شرط پر عمل کرے گا، یعنی پھر بائع کو بیچے گا تو یہ عقد لازم ہوگا. اگر شرط پر عمل نہیں کرے گا تو یہ عقد متزلزل رہے گا. لیکن مشتری مالک ہو چکا ہے، چاہے شرط ثانی پر عمل کرے چاہے شرط ثانی پر عمل نہ کرے. کیف لا، کیسے مشتری مالک نہیں ہو سکتا؟ مالک ہے بھائی. اگر مالک نہیں ہوتا تو آگا ذوالفقار پھر بائع اس کو کیوں کہتا کہ مجھے بیچو؟ بائع کا یہ کہنا آگے مہدی کہ یہ چیز مجھے بیچو، دلیل ہے کہ وہ مالک بن چکا ہے. وَإِشْتِرَاطُ نَقْلِهِ إِلَى مِلْكِ الْبَائِعِ، یہ شرط کرنا کہ مشتری نقل کرے گا اس مبیع کو بائع کی طرف من المشتری، مستلزم، اس کا لازمہ کیا ہے؟ انتقال المبیع الی المشتری، کہ یہ مبیع اگر مشتری کی طرف منتقل ہو چکی ہے. غایتہ، زیادہ سے زیادہ جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ پکی ملکیت نہیں ہے، کچی ملکیت ہے. ان تملک البائع، بھائی بائع کا مالک ہونا موقوف علی تملک المشتری، وہ متوقف ہے کہ مشتری مالک ہوگا تو بیچے گا، اگر مالک نہیں ہوگا تو کیسے بیچے گا؟ اس لیے کہ وہی چیز آپ بیچ سکتے ہیں جس کے آپ مالک ہوں گے. وَأَمَّا أَنَّ تَمَلُّكَ الْمُشْتَرِي، لیکن ہم یہ کہیں کہ مشتری کا مالک ہونا متوقف ہے بائع کے مالک ہونے پر، فلا، ایسا نہیں ہے. وہ بات ٹھیک ہے، یعنی کیا کہ بھائی بائع دوسری بیع میں اس وقت مالک ہوگا جب مشتری مالک ہو. یعنی بائع کا دوسری بیع میں مالک ہونا متوقف ہے ملک مشتری پر، لیکن مشتری کا مالک ہونا متوقف نہیں ہے بائع کے مالک ہونے پر، ٹھیک ہے. تو نتیجے میں دور نہیں ہے.
وَلِأَنَّهُ وَارِدٌ فِي بَاقِي الشُّرُوطِ، اگر اس شرط اعتراض کو آپ صحیح مانتے ہیں تو پھر اگر بائی یہ کہے کہ میں یہ چیز آپ کو بیچتا ہوں، پھر بعد میں میرے بھائی کو بیچنا، پھر وہاں بھی دور لازم آئے گا، حالانکہ وہاں تو آپ دور کے قائل نہیں ہیں۔ خصوصاً شرط بیعہ للغیر، خاص طور پر جب بائی شرط کرتا ہے کہ یہ چیز کسی اور کو بیچنا، مع صحتہ اجماعاً، جبکہ غیر کے بیچنے والی شرط کو سب کہتے ہیں صحیح ہے، تو بھائی بائے کے پھر بیچنے میں کیا اعتراض ہے، وہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ وَأَوْضَحُ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي، اور بالکل واضح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز مشتری کی ملکت ہو چکی ہے، مَا لَوْ جُعِلَ الشَّرْطُ فِيهِ مِنَ الْبَائِعِ بَعْدَ الْأَجَلِ، اگر شرط کی جائے اس بیع اول میں کہ تم یہ بیچو گے بائے کو۔ آگا جان ذوالفقار، جب آپ کہتے ہیں کہ آگا یہ موبائل مجھے بیچ دیں آپ، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں یا نہیں ہوں؟ مالک ہوں۔ اگر مالک نہیں ہوتا تو آپ کیسے کہتے کہ مجھے بیچ دو؟ ہو بعد الاجل لتخلل ملک المشتری فی، کہتے ہیں اجل میں تو بیچ سکتے ہیں، لیکن اجل کے بعد تو بطریق اولا کاظم صحیح ہے، کیونکہ مدت بھی وہ گزر گئی، ٹھیک، اب وہ چیز تو میرے پاس آ گئی، اب تو بطریق اولا یہ معاملہ ٹھیک ہے۔ وَأُلِّلَ بِعَدَمِ حصول القصد إلى نقله عن البائع، پھر بعض نے اس بطلان کی علت بیان کی، اُلِّلَ البطلانو، اُلِّلَ میں بیٹا ضمیر جو جائے گی بطلان کی طرف، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عقود آگئے ساجد تابع ہوتے ہیں قصود کے، ٹھیک، جب آپ ایک چیز مجھے بیچ رہے ہیں اور پھر آپ مجھے پابند بنا رہے ہیں کہ یہ مجھے ہی بیچو، اس کا مطلب ہے کہ آپ قصد نہیں کر رہے کہ یہ چیز میری ملکیت ہو جائے، ٹھیک ہے، بس آپ کے قصد میں چونکہ میرا مالک بنانا نہیں ہے، خود ہی مالک بننا چاہتے ہیں، اگرچہ تھوڑا سا ہیرا پھیری کے ساتھ، پہلے مجھے بیچتے ہیں پھر کہتے ہیں میں اس کا مالک بن جاؤں، تو اس لیے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وَأُلِّلَ، اس بطلان کی علت بیان کی گئی ہے، بِعَدَمِ حصول القصد، کہ بھائی یہاں پر قصد نہیں کیا گیا الی نقل المبیع، کہ یہ مبیع منتقل ہو جائے بائع کی طرف سے مشتری کی طرف، فرماتے ہیں یہ علت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وَيُضَعَف، یہ بھائی علت ضعیف ہے۔ بِأَنَّ الْغَرَضَ حصول القصد الی ملک المشتری، بھائی ہماری غرض یہ تھی، کاظم کہاں دیکھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے بھائی، غرض یہ تھی کہ یہ مشتری کی ملکیت میں چلا جائے، وَإِنَّمَا رَتَّبَ عَلَيْهِ، پھر بائع نے مترتب کیا ہے ملک مشتری پر، نقلہ ثانیاً، کہ بھائی جب یہ چیز تمہاری ملکیت ہو جائے تو پھر مجھے بیچنا، یہ کہنا کہ مجھے بیچنا یہ دلیل ہے کہ آپ اس کے مالک ہو جائیں گے۔ بل شرط النقل ثانیاً، بلکہ یہ نقل کی دوبارہ شرط کرنا، یستلزم القصد الی النقل الاول، اس کا لازمہ کیا ہے کہ انہوں نے نقل اول میں قصد کیا تھا کہ بائع کی طرف سے مشتری کی طرف چلی جائے، لتوقف ہی، اس لیے کہ یہ نقل ثانی متوقف ہے علیہ ملک مشتری پر، جب تک مشتری مالک نہیں ہوگا تب تک نقل نہیں کر سکتا۔ وَلِاتِّفَاقِهِمْ، پھر بھائی دوسری دلیل یہ کہ مشتری وہی چیز بائع کو بیچ سکتا ہے، بھائی کیا دلیل ہے؟ کہتے تمام علماء متفق ہیں علی انہما، بتحقیق یہ بائع اور مشتری، لو لم یشترطا ذالک فی العقد، اگر عقد میں یہ شرط نہیں کرتے کہ دوبارہ بائع کو بیچو گے، صح، تو یہ صحیح ہے، وَإِن كَانَ مِن قَصْدِهِمَا رَدُّهُ، اگر ان دونوں کی نیت یہی تھی کہ پھر میں اس کو بیچوں گا، بائع کی بھی نیت یہی تھی کہ یہی چیز میں پھر خریدوں گا، تو آپ کہتے ہیں کہ عقود تابع ہوتے ہیں قصود کے، تو ان کا قصد تو یہی تھا کہ دوبارہ یہی چیز بائع کی طرف آئی، لیکن سب کہتے ہیں یہ عقد صحیح ہے، کیونکہ پہلے عقد میں شرط نہیں کی گئی تھی۔ ما ان العقد یتبع القصد، جبکہ عقد جو ہے کہ وہ تابع ہوتا ہے قصد کے، والمصحح لہ، وہ چیز جو صحیح قرار دیتی ہے اس بیع ثانی کو، ٹھیک ہے بیٹا، وہ کیا ہے؟ ما ذکرنا ہو، یہ وہی چیز ہے جس کو ہم نے ذکر کیا۔ بھئی یہ ما ذکرنا کیا ہے عبد القادر؟ من ان قصد رد ہی، بتحقیق یہ قصد کرنا کہ یہی چیز پھر لوٹ کر جائے بائع کی طرف، لیکن بعد ملک المشتری لہ، جب وہ مشتری صاحب وہ مالک ہو جائے لہو اس مبیع کا، غیر مناف لقصد البیع، یہ قصد بیع کے ساتھ کوئی ٹکرا نہیں رکھتا بے وجہ کسی بھی طریقے سے۔
وَإِنَّمَا الْمَانِعُ عَدَمُ الْقَصْدِ إِلَى نَقْلِ مِلْكِ إِلَى الْمُشْتَرِي، ہاں وہ قصد گڑبڑ کرتا ہے کہ بائع یہ قصد نہ کرے کہ مشتری اس کا مالک بنے، تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں تو بائع بیچارہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم جب مالک بن جاؤ تو پھر مجھے بیچ دینا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عدم القصد، قصد نہ کیا جائے، الی نقل الملک الی المشتری، کہ یہ چیز مشتری کی ملکیت میں اصلاً نہ جائے، بحیث اس طریقے سے کہ لا یترتب علیہ حکم الملک، کہ مترتب نہ ہو اس پر ملک کا حکم، یعنی کاغذوں میں بھی کہیں نہیں ہے کہ مشتری اس کا مالک بنا ہے، پھر گڑبڑ ہو سکتا ہے. وَيَجِبُ قبض ثمن، اور واجب ہے ثمن کا قبض کرنا. ابھی 4 منٹ ہے نا. وَيَجِبُ قبض ثمن، اور واجب ہے ثمن کو قبض کرنا. لو دفعہ، دفع کا فاعل بیٹا کون ہے؟ مشتری. ہو کی ضمیر جائے گی ثمن کی طرف. اگر مشتری ثمن دیتا ہے بائع کو مال حلول، اور اس کا وقت بھی جو ہے کیا ہے وہ داخل ہو چکا ہو. مطلقہ، مطلقہ سے مراد بیٹا کیا ہے؟ یعنی جو بھی زمان ہو، جو بھی زمان ہو کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی زمان ہو یعنی چاہے بھائی شہر ہو چاہے دیہات ہو، چاہے گھر ہو چاہے وقت آ گیا، اب اس کو ثمن دیتا ہے تو اس کو قبول کرنا ہے. وہ فی الاجل، یہاں کہتے ہیں فی بے معنی بعد ہے، اور مدت کے بعد واجب ہے. لا قبلہ، لیکن اگر مدت ابھی نہیں ہے، اگر ساجد مجھے جمعے کو ایک دن آپ کو پیسے دینے تھے، میں آپ کو آج بدھ کے دن پیسے دے رہا ہوں تو واجب نہیں. کاظم کس کی طرف دے کے ہنس رہے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، ابھی درس بھی زیادہ ہو گیا، توجہ کرنی ہے. لأنہ غیر مستحق نہیں، لأنہ یا مستحق پڑھیں بیٹا، اس لیے کہ بائع ابھی حقدار نہیں ہے. ابھی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مدت نہیں آئی ہے تو وہ ثمن کا حقدار نہیں ہے. وجاز تعلق غرض البائع بتاخیر القبض، اور ممکن ہے کہ بائع کا کوئی قصد بھی ہو کہ مجھے 2 دن دیر سے پیسے ملے. آج کل ڈاکو زیادہ آئے ہوئے ہیں، کہیں وہ مجھ سے لوٹ نہ لے پیسے. فإن الأغراض لا تنضبط، بے تحقیق بھائی انسانوں کی جو غرض ہوتی ہے اس کو آپ منضبط، اس کو آپ محدود نہیں کر سکتے کہ اس کی یہ غرض ہو سکتی ہے، ممکن ہے کوئی اور غرض ہو. فلو امتنع البائع من قبضہ، اگر بائع انکار کرتا ہے کہ مجھے ثمن نہیں چاہیے، حیث یجب، جبکہ قبض کرنا واجب ہو. یجب کا فاعل اگر رشید قبض ہے ہو، قبضہ الحاکم، تو پھر یہ ثمن حاکم صاحب اپنے پاس رکھے گا کورٹ میں، پھر یہ جا کے لے لے گا. ان وجد، وجد کا نائب فاعل حاکم، اگر حاکم پایا جائے. فإن تعذر قبض الحاکم، اگر حاکم کا وہ ثمن لینا کیا ہے متعذر، حاکم ہی نہیں ملتا یا حاکم کے گارڈ ہمیں چھوڑتے ہی نہیں ہیں. ولو بالمشقۃ البالغۃ فی الوصول الیہ، اگرچہ ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے حاکم تک پہنچنے، ہمارا حاکم یا قم میں بیٹھا یا نجف میں، کیونکہ ہم حاکم مجتہد کو مانتے، تو کہتے ہیں مشقت تو بھی پہنچانا ہے. لیکن اگر مشقت کے بعد بھی نہیں مل پاتا، یا او امتناع من القبض، حاکم کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس بھی جو ہے پیسے اتنے پڑے ہیں کہ کبھی بھی اسرائیلی آ کے پیسے مجھ سے چھین سکتے ہیں، فَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، تو وہ ثمن پھر مشتری کے ہاتھ میں کیا ہوگی؟ امانت ہوگی. لا یضمنہ، مشتری اس ثمن کا ضامن نہیں ہوگا. لو تلف، اگر وہ ثمن برباد ہو جائے بغیر تفریط، البتہ اس نے کوتاہی نہ کی ہو. پیسے کو کس میں رکھنا چاہیے؟ الماری میں. اس نے صحن میں رکھ دیے کہ یہ بائع کے پیسے، تو ضامن ہوگا. لیکن اگر سنبھال کے رکھیں اور پھر چلے جائیں تو یہ ضامن نہیں ہے. وَقَذَا كُلُّ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ قَبْضِ حَقِّهِ، اور اسی طریقے سے ہر وہ شخص ہے جو اپنا حق نہیں لیتا. میں نے آپ سے کتاب مطالعے کے لیے لی، اب مطالعہ میں نے کر کے آپ کو کہا بھائی کتاب لیں، آپ کہتے نہیں میں تو نہیں لوں گا، تو اب یہ میرے پاس امانت رہے گی، اگر تلف ہوگی تو میں اس کا ضامن نہیں ہوں. وہ مقتضی العبارت ان المشتری، کہتے ہیں عبارت کی تقاضا یہ، ہم نے کہا نا مشتری اپنے پاس امانت کر کے رکھے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یبکی ہے بیدہ ممیزن، وہ ثمن اپنے ہاتھ میں رکھے گا ممیزن، اس کو جدا کر کے، اپنے مال سے ملا کے نہیں رکھے گا اگر ساجد، بلکہ کہے گا یہ جو رقم ہے یہ ثمن ہے علی وجہ الامانت، اور امانت کے عنوان سے رکھے گا.
وَيَنْبَغِي مَعَ ذَلِكَ، کہتے ایک یہ بات تو ہم نے کہہ دی کہ اپنے پاس امانت کر کے رکھے گا، اس کے ساتھ یہ بھی کہنا بہتر ہے کہ اللہ یجوز لہ التصرف فیہ، اگر مشتری کا اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأَنْ يَكُونَ النِّمَاءُ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ، اور اگر اس ثمن کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ کس کا ہوگا؟ بائع کا ہوگا، مشتری کا نہیں ہوگا۔ تحقیقاً، ٹھیک ہے، یہ بات بالکل تحقیق کی صورت میں ہے۔ تحقیق کو کہتے ہیں کہ مفعول لہو آپ کر کے جو ہے کیا ہے مان لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ بالکل ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ آگے بائع کا ہوگا۔ لتعین ہی، اس لیے کہ یہ ثمن معین ہو چکی لہو بائع کے لیے، اب مشتری کی نہیں ہے۔ وربما قیل، بس جہاں پر اچھا قول ہوتا ہے وہاں ضعیف قول بھی ہوتا ہے۔ یہ قیل کیا کہتے ہیں؟ ببقائہ علی ملک المشتری، کہتا ہے کہ یہ ثمن بائع کی ملکیت نہیں ہے، مشتری کی ملکیت ہے۔ وَإِنْ كَانَ طَلَفُ مِنَ الْبَائِعِ، یہ عجیب گیم ہے، ملکیت مشتری کی ہے اور اگر ضائع ہو جائے تو یہ بائع کا مال چلا گیا، یعنی بائع پھر مشتری سے نہیں لے سکتا۔ وفی الدروس، اور کتاب دروس میں مصنف صاحب نے فرمایا ہے ان للمشتری التصرف فیہ، بھائی مشتری کو تصرف کرنے کا حق ہے فیہ، اس ثمن میں، فیبقی فی ذمتہ، تو نتیجے میں یہ اس کے ذمے میں جو کیا ہے وہ باقی رہے گا، یعنی یہ اس کا ضامن ہوگا اگر تلف ہو گئی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ